حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے نوح سے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا موجود تھا۔ حسب فرمان الہی آسمان سے موسلادھار لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ساری زمین پانی سے پر ہو گئی، اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا پانی پھر گیا۔ اور نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی نگاہوں کے سامنے چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، اور کافروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا، جس کا ذکر سورہ قمر کی آیت نمبر 11 تا 14 میں ہے۔ اور تنور کے ابلنے سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مطلب ہے کہ روئے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ آگ کی جگہ تنور میں سے بھی پانی ابل پڑا۔ یہی قول جمہور سلف و خلف کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تنور صبح کا نکلنا اور فجر کا روشن ہونا ہے، یعنی صبح کی روشنی اور فجر کی چمک، لیکن زیادہ ظاہر پہلا قول ہے کہ اس سے مراد زمین سے چشموں کا پھوٹ نکلنا ہے۔ مجاہد اور شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تنور کوفے میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ملک ہند میں ایک نہر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جزیرے میں ایک نہر ہے جسے عین الوردہ کہتے ہیں، لیکن یہ سب اقوال عجیب و غریب ہیں۔ الغرض ان علامتوں کے ظاہر ہوتے ہی نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار مخلوق کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا لیجئے۔ کہا گیا ہے کہ غیر جاندار کے لیے بھی یہی حکم تھا، جیسے نباتات۔ کہا گیا ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے درہ یعنی طوطا کشتی میں آیا، اور سب سے آخر گدھا سوار ہونے لگا۔ ابلیس اس کی دم میں لٹک گیا۔ جب اس کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے اور اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھ سکا، کیونکہ دم پر اس ملعون ابلیس کا بوجھ تھا۔ نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، یہ بھتیرا چاہتا تھا مگر پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتے تھے۔ آخر آپ نے فرمایا آجا، گو تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ ہی آیا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ شیر کو اپنے ساتھ لے جانا مشکل ہو پڑا، آخر اسے بخار چڑھ آیا، تب اسے سوار کر لیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں، مگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے انہیں ساتھ نہ لینا۔ آپ کا لڑکا یام بھی انہی کافروں میں تھا، وہ الگ ہو گیا، یا آپ کی بیوی کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی منکر تھی۔ اور اپنی قوم کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں، لیکن ان مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ 950 سال کے قیام کی طویل مدت میں نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل 80 آدمی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں 72 شخص تھے، ایک قول ہے صرف 10 شخص تھے، ایک قول ہے نوح علیہ السلام تھے اور ان کے 3 لڑکے تھے، یعنی سام، حام اور یافث، اور 4 عورتیں تھیں، 3 تو ان تینوں کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی۔ اور کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن اس میں نظر ہے، ظاہر یہ ہے کہ خود نوح علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے دین پر ہی تھی۔ تو جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی، اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ واللہ اعلم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے،
یقیناً اللہ تعالیٰ جو میرے پالنے والے ہیں بڑی بخشش کرنے والے اور بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے تھا پکارا، کہا کہ پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ یعنی ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طوفان نوح کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام جنہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے ان سے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا پانی پر چلنا اللہ کے نام کی برکت سے ہے اور اسی طرح اس کا آخری ٹھہراؤ بھی اللہ ہی کے پاک نام سے ہے۔ ایک قرات میں مجراہا و مرسیہا بھی ہے۔ یہی اللہ کا آپ کو حکم تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ کا شکر و تعریف ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، جس کا ذکر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 28 میں ہے اور سورہ مؤمنون ہی کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ یہ دعا بھی کرنا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اسی لیے مستحب ہے کہ تمام کاموں کے شروع میں بسم اللہ کر لی جائے، خواہ کشتی پر سوار ہونا ہو خواہ جانور پر سوار ہونا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں اور کشتیاں اور چوپائے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں کہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر لو۔ اس دعا کے آخر میں اللہ کا وصف بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے اس لیے لائے کہ کافروں کی سزا کے مقابلے میں مؤمنوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہو، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب اے نبی جلد سزا کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی غفور الرحیم بھی ہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، یعنی آپ کے رب اے نبی لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والے بھی ہیں اور وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں رحمت اور انتقام کا بیان ملا جلا ہے۔ اس وقت پانی روئے زمین پر پھر گیا ہے، کسی اونچے سے اونچے پہاڑ کی بلند سے بلند چوٹی بھی دکھائی نہیں دیتی کہ پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اور بقول بعض 80 میل اوپر ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کشتی نوح اللہ کے حکم پر برابر صحیح طور پر جا رہی ہے۔ خود اللہ اس کے محافظ ہیں اور وہ خاص اس کی عنایت و مہربانی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یعنی پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے آپ تمہیں کشتی میں چڑھا لیا کہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھ لیں۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 13 تا 15 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس تختوں والی کشتی پر سوار کرا کر اپنی حفاظت سے پار اتارا اور کافروں کو ان کے کفر کا انجام دکھا دیا اور اسے ایک نشان بنا دیا، کیا اب بھی کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے؟ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو بلایا۔ یہ آپ کے چوتھے لڑکے تھے، اس کا نام یام تھا، یہ کافر تھا۔ اسے آپ نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت ایمان کی اور اپنے ساتھ بیٹھ جانے کی ہدایت کی تاکہ ڈوبنے سے اور کافروں کے عذاب سے بچ جائے، مگر اس بد نصیب نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، پہاڑ پر چڑھ کر طوفان باران سے بچ جاؤں گا۔ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ اس نے شیشے کی کشتی بنائی تھی، واللہ اعلم۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ طوفان پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا، میں جب وہاں جا پہنچوں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج عذاب الہی سے کہیں پناہ نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو۔ یہاں عاصم بمعنی معصوم ہے، جیسے طاعم مطعوم کے معنی میں اور کاسی مکسو کے معنی میں آیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں جو ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کے اس نافرمان بیٹے کو لے ڈوبی۔
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ناانصافی کرنے والے لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طوفان نوح کا اختتام۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں، جو در حقیقت غضب الہی اور مظلوم پیغمبر نوح علیہ السلام کی بددعا کا عذاب تھا، غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا اور آسمان کا برسا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے رک جانے کا حکم ہو گیا۔ پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا، یعنی تمام کافر نابود ہو گئے، صرف کشتی والے مومن ہی بچے۔ کشتی بحکم اللہ جودی نامی پہاڑ پر رکی۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جزیرے میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی و تواضع کے غرق ہونے سے بچ رہا تھا۔ یہی کشتی نوح لنگر انداز ہوئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، اور تفسیر ابن جریر ہی میں قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مہینے بھر تک یہیں لگی رہی اور سب اتر گئے، اور کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی، یہاں تک کہ اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنی، بگڑیں، بلکہ راکھ اور خاک ہو گئیں۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جودی نام کا پہاڑ موصل میں ہے، بعض کہتے ہیں طور پہاڑ کو ہی جودی بھی کہتے ہیں۔ زر ابن حبیش کو ابواب کندہ سے داخل ہو کر دائیں طرف کے زاویے میں نماز بکثرت پڑھتے ہوئے دیکھ کر نوبہ ابن سالم نے پوچھا کہ آپ جو جمعے کے دن برابر یہاں اکثر نماز پڑھا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کشتی نوح یہیں لگی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل 80 آدمی تھے۔ 150 دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا، یہاں وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں وہ ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لائے، وہ ایک مردار کے کھانے میں لگ گیا اور دیر لگا دی۔ آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر واپس آیا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے۔ پس آپ جودی سے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنا ڈال دی جسے ثمانین کہتے ہیں۔ ایک دن صبح کو جب لوگ جاگے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی، 80 زبانیں بولنے لگے، جن میں سب سے اعلیٰ اور بہترین عربی زبان تھی۔ ایک کو دوسرے کا کلام سمجھنا محال ہو پڑا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں معلوم کرا دیں، آپ ان سب کے درمیان مترجم تھے، ایک کا مطلب دوسرے کو سمجھا دیتے تھے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح مشرق و مغرب کے درمیان چل پھر رہی تھی، پھر جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں رجب کی 10ویں تاریخ مسلمان اس میں سوار ہوئے تھے، 5 ماہ تک اسی میں رہے۔ انہیں لے کر کشتی جودی نامی پہاڑ پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر محرم کے عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم کو وہ سب اس کشتی میں سے اترے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ظالموں کو خسارہ اور ہلاکی اللہ کی رحمت سے دوری ہو، وہ سب کافر و مشرک ہلاک ہوئے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے۔ آپ نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک بڑھتا اور بڑا ہوتا رہا، پھر اسے کاٹ کر تختے بنا کر کشتی بنانی شروع کی۔ کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ اس خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ عن قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب آپ بنا چکے اور پانی زمین سے ابلنے اور آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی سے ڈوبنے لگے، تو اس بچے کی ماں جسے اپنے اس بچے سے غایت درجہ کی محبت تھی، وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی اور جلدی جلدی اس پر چڑھنا شروع کیا۔ تہائی حصے پر چڑھ گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچا تو اور اوپر کو چڑھی، 2 تہائی تک پہنچی،
جب وہاں بھی پانی پہنچا تو اس نے چوٹی پر جا کر دم لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ جب گردن گردن پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا اٹھا لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچا اور ماں بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ پس اگر اس دن کوئی کافر بھی بچنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی ماں پر رحم کرتے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ کعب الاحبار اور مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اس بچے اور اس کی کافرہ ماں کا یہی قصہ مروی ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تمہارے گھرانے کے لوگوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تمہیں ہرگز اس چیز کو نہ مانگنا چاہیے جس کا تمہیں مطلق علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہو۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے میرے پالنہار، میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہ بخشیں گے اور آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ یاد رہے کہ یہ دعا نوح علیہ السلام کی محض اس غرض سے تھی کہ آپ کو صحیح طور پر اپنے ڈوبے ہوئے لڑکے کا حال معلوم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ بھی ظاہر ہے کہ میرا لڑکا میرے اہل میں سے تھا اور میرے اہل کو بچانے کا آپ کا وعدہ تھا، اور یہ بھی ناممکن کہ آپ کا وعدہ غلط ہو، پھر یہ میرا بچہ کفار کے ساتھ کیسے غرق کر دیا گیا؟ جواب ملا کہ آپ کی جس اہل کو نجات دینے کا میرا وعدہ تھا اس میں آپ کا یہ بچہ داخل نہ تھا۔ میرا وعدہ ایمانداروں کی نجات کا تھا۔ میں کہہ چکا تھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، یعنی اپنے اہل کو بھی تو کشتی میں چڑھا لیجئے مگر جس پر میری بات بڑھ چکی ہے۔ یہ بوجہ اپنے کفر کے انہی میں تھا جو میرے سابق علم میں کفر والے اور ڈوبنے والے مقرر ہو چکے تھے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی یاد رہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دراصل نوح علیہ السلام کا لڑکا تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے نطفے سے نہ تھا بلکہ بدکاری سے تھا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی کا اگلے گھر کا لڑکا تھا، یہ دونوں قول غلط ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے صاف لفظوں میں اسے غلط کہا ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے سلف سے منقول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زناکاری نہیں کی۔ پس یہاں اس فرمان سے کہ وہ آپ کے اہل میں سے اے نوح نہیں ہے، یہی مطلب ہے کہ آپ کے جس اہل کی نجات کا میرا وعدہ ہے یہ آپ کا لڑکا ان میں سے نہیں۔ یہی بات سچ ہے اور یہی قول اصلی ہے، اس کے سوا اور طرف جانا محض غلطی ہے اور ظاہر خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ اپنے کسی نبی کے گھر میں زانیہ عورت دے۔ خیال فرمائیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جن منافقوں نے بہتان بازی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوئے۔ اس لڑکے کے اہل میں سے نکل جانے کی وجہ خود قرآن نے بیان فرما دی ہے کہ اس کے عمل نیک نہ تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک قرات انہ عامل عملا غیر صالح ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہ عمل غیر صالح پڑھتے سنا ہے اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم پڑھتے سنا ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داؤد نے سنن ترمذی کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 کے بارے میں، جس کے اندر اللہ نے نوح اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ ان دونوں نے خیانتیں کی، تو اس کا کیا مطلب؟ ان دونوں کی خیانت کیا تھی؟ تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا
اس سے مراد زنا نہیں یعنی بدکاری نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت تو یہ تھی کہ لوگوں سے کہتی تھی یہ مجنون ہے یعنی پاگل، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جو مہمان لوط علیہ السلام کے ہاں آتے اپنی قوم کو خبر دیتی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ عمل غیر صالح۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے جب نوح علیہ السلام کے لڑکے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سچے ہیں، اللہ نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کا لڑکا فرما دیا ہے، پس وہ یقیناً نوح علیہ السلام کا ثابت النسب لڑکا ہی تھا۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زناکاری نہیں کی، ایسا ہی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور یہی ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور فی الواقع ٹھیک اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف کی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیے جو آپ پر ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ انہیں اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کا کشتی سے اترنا، کشتی ٹھہری اور اللہ کا سلام آپ پر اور آپ کے تمام مؤمن ساتھیوں پر اور ان کی اولادوں میں سے قیامت تک جو ایماندار آنے والے ہیں سب پر نازل ہوا، ساتھ ہی کافروں کے دنیاوی فائدے سے مستفید ہونے اور پھر عذابوں میں گرفتار ہونے کا بھی اعلان ہوا۔ پس یہ آیت قیامت تک کے مؤمنوں کی سلامتی اور برکت پر اور کافروں کی سزا پر ہے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب اللہ جل شأنہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ فرما لیا تو روئے زمین پر ایک ہوا بھیج دی جس نے پانی کو ساکن کر دیا یعنی ٹھہرا ہوا، اور اس کا ابلنا بند ہو گیا۔ ساتھ ہی آسمان کے دروازے بھی جو اب تک پانی برسا رہے تھے بند کر دیے گئے، زمین کو پانی کے جذب کر لینے کا حکم ہو گیا۔ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور بقول اہل تورات کے 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کشتی نوح جودی پر لگی۔ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئیں۔ اس کے 40 دن کے بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کوے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا جو واپس آیا، اپنے پاؤں رکھنے کو اسے جگہ نہ ملی، آپ نے اپنے ہاتھ پر لے کر اسے اندر لے لیا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا، شام کو وہ واپس آیا، اپنی چونچ میں زیتون کا پتہ لیے ہوئے تھا۔ اس سے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے۔ پھر 7 دن کے بعد بھیجا، اب کی مرتبہ وہ نہ لوٹا تو آپ نے سمجھ لیا کہ زمین بالکل خشک ہو چکی۔ الغرض پورے 1 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور آواز آئی کہ اے نوح ہماری نازل کردہ سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ۔ نوح علیہ السلام کا یہ قصہ اور اسی قسم کے گزشتہ واقعات وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئے، لیکن بذریعہ وحی کے ہم آپ کو ان کی خبر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اس طرح کھول رہے ہیں کہ گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہیں موجود تھے۔ اس سے پہلے نہ تو آپ کو ہی ان کی کوئی خبر تھی، نہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ان کا علم رکھتا تھا کہ کسی کو بھی گمان ہو کہ شاید آپ نے ان سے سیکھ لیے ہوں۔ پس صاف بات ہے کہ یہ وحی الہی سے آپ کو معلوم ہوئے اور ٹھیک اسی طرح جس طرح اگلی کتابوں میں موجود ہیں۔ بس اب آپ کو ان کے ستانے جھٹلانے پر اے نبی صبر و سہار کرنی چاہیے۔ ہم آپ کی مدد پر ہیں، آپ کو اور آپ کے تابع داروں کو ان پر غلبہ دیں گے۔ انجام کے لحاظ سے آپ ہی غالب رہیں گے، یہی طریقہ اور پیغمبروں کا بھی رہا۔
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو۔ میری قومی بھائیو، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر اس اللہ کے ذمے ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لینے کے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے اللہ سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہا کرو کہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دیں اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دیں، تم باوجود گنہگار ہونے کے روگردانی نہ کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت۔ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انہیں ان کی قوم عادیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت سے روکا اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے، بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ میں اپنی اس نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا ثواب میرے رب اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں؟ تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پر آسان کرتے ہیں، اس کا کام اس پر سہل کرتے ہیں، اس کی شان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سنو، ایسا کرنے سے تم پر بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت طاقت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں ہوں گی۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ ہود علیہ السلام کی قوم عادی کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گئے ہو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل ہی مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرے اور تم سب کے پروردگار ہیں۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی چوٹیاں وہی اللہ تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرے رب بالکل صحیح راہ پر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جواب۔ قوم ہود نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل و حجت تو ہمارے پاس آپ لائے نہیں، اور یہ ہم کرنے سے مبرہ ہیں کہ آپ کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ہم چھوڑ ہی دیں۔ نہ ہم آپ کو سچا ماننے والے ہیں نہ آپ پر ایمان لانے والے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ آپ ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہیں اور انہیں عیب لگاتے ہیں
اس لیے جھنجلا کر ان میں سے کسی کی مار آپ پر پڑی ہے، آپ کی عقل ہٹ گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہی ہے تو سنو، میں نہ صرف تمہیں ہی بلکہ اللہ کو بھی گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری اور بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو۔ مجھے کوئی مہلت نہ لینے دو، نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ۔ جو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچانے میں کمی نہ کرو۔ میرا توکل یعنی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ اللہ میرے اور تمہارے سب کے مالک ہیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی منشا بغیر میرا بگاڑ کوئی بھی کر سکے۔ دنیا بھر کے جاندار اللہ کے قبضے میں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں، کوئی نہیں جو اللہ کے حکم سے باہر اللہ کی بادشاہی سے الگ ہو۔ وہ اللہ ظالم نہیں جو تمہارے منصوبے پورے ہونے دے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ بندوں کی چوٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مومن پر وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کی اولاد پر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کریم ہے، اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کے اس فرمان پر دوبارہ غور کیجئے کہ آپ نے اپنی قوم عاد کے لیے اپنے اس قول میں اللہ کی توحید کی بہت سی دلیلیں بیان کر دیں۔ بتلا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اللہ کے سوا کسی چیز پر کسی کا قبضہ نہیں، تو پھر وہی اکیلے اللہ اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ انہی کی عبادت کی جائے، اور جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کر رہے ہو وہ سب باطل اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے پاک ہیں۔ ملک میں تصرف، قبضہ، اختیار اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کی ماتحتی میں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا کہ پس اگر تم روگردانی کر لو تو کر لو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دیں گے، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرے پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بال بال بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا اور رب کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش مخالف کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے عادیوں پر لعنت ہو۔ سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اللہ سے معافی طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو میرے رب ہیں ہر ایک سے اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم عاد کی سرکشی۔ ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے، نہ کہ مجھ پر۔
اللہ میں قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، بلکہ تمہارے کفر کا وبال تم پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے اور تمہارے رب ہیں، اپنے بندوں پر شاہد ہے اور ان کے اقوال و افعال اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، خیر و برکت سے خالی عذاب و سزا بھری ہوئی آندھیاں ان پر چلنے لگیں۔ اس وقت ہود علیہ السلام اور آپ کی مسلمانوں کی جماعت اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے لطف و رحم سے نجات پا گئے، سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ہٹا لیے گئے۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کی ایک نہ مانی۔ یہ یاد رہے کہ ایک نبی کا فرمان کل نبیوں کا نافرمان ہے۔ یہ انہی کی مانتے رہے جو ان میں ضدی اور سرکش تھے۔ اللہ کی اور اللہ کے مؤمن بندوں کی لعنت ان پر برس پڑی، اس دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا، اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب کے سامنے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور پکار دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان پر لعنت ہی کرتے آئے، ان کی زبانی اللہ کی لعنتیں بھی ان پر ہوتی رہیں۔ صالح علیہ السلام کی دعوت توحید۔ صالح علیہ السلام سمودیوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم کو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے رکنے کی نصیحت کی، بتلایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی ہے، تم سب کے باپ آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ ہی نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ اس میں گزران کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف جھکے رہنا چاہیے۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے اپنے علم کے اعتبار سے بہت ہی قریب ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ وہ یعنی صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم حیران ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ میری قوم والو، یہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا
ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کے پروردگار ہی نہایت توانا اور غالب ہیں۔ ظالموں کو بڑے زور کی کڑک نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ سمودیوں نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سمودیوں کی اندھی تقلید کا ذکر۔ صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات اے صالح زبان سے نہ نکالو، اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تم سے وابستہ تھیں، لیکن تم نے ان سب پر پانی پھیر دیا اور ہمیں اپنی پرانی روش اور باپ داداؤں کی چال سے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنے لگا اور اس سے ہٹانے لگا۔ ہمیں تو تمہاری اس نئی رہبری میں بڑا بھاری شک و شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں اعلیٰ دلیل پر ہوں، میرے پاس رب کی نشانی ہے، مجھے اپنی سچائی پر دلی اطمینان ہے، میرے پاس اللہ کی رسالت کی رحمت ہے۔ اب اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کر سکے اور اللہ کے عذابوں سے مجھے بچا سکے؟ میرا ایمان ہے کہ مخلوق مجھے کام نہیں آ سکتی، تم میرے لیے محض بے سود ہو، سوائے میرے نقصان کے تم میرا اور کچھ بڑھا نہیں سکتے۔ ان تمام آیتوں کی پوری تفسیر اور سمودیوں کی ہلاکت کے اور اونٹنی کے مفصل واقعات سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انہ حمید مجید۔ ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی دیر کے گائے کے بچے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اسے نہیں لگ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ ان دونوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھیں وہ ہنس دیں، تو ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، آہ میرے ہاں کیسی اولاد ہو سکتی ہے؟ میں آپ پوری بڑھیا اور یہ ہیں میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے، یہ یقیناً بہت بڑے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا اور بڑی بزرگیوں والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی مہمانداری کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان بشکل انسان آتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرزند ہونے کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ آ کر سلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس لفظ کو پیش سے کہنے میں علم بیان کے مطابق ثبوت و دوام پایا جاتا ہے۔ سلام کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمان واری پیش کرتے ہیں۔ بچھڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سینک لیا گیا تھا لاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ نووارد مہمانوں کے ہاتھ تو بڑھتے ہی نہیں، اس وقت ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے اور کچھ دل میں خوف کھانے لگے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت قوم لوط کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے وہ بصورت نوجوان انسان زمین پر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اترے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر بڑی تکریم کی، جلدی جلدی اپنا بچھڑا لے کر اسے گرم پتھروں پر سینک کر لا حاضر کیا
اور خود بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ سارہ علیہ السلام کھلانے پلانے کے کام کاج میں لگ گئیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ وہ کھانے سے رکے اور کہنے لگے، ابراہیم، ہم جب تلک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دیں کھایا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور آپس میں کہا کہ فی الواقع یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی دوست بنائے۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ خود ابراہیم علیہ السلام ان کے اکرام میں یعنی ان کے کھلانے کی خدمت میں ہیں، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان مہمانوں کی اس عجیب حالت پر انہیں بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کیجیے۔ اب دہشت دور کرنے کے لیے اصلی واقعہ کھول دیا کہ ہم کوئی انسان نہیں، فرشتے ہیں، قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کی قوم کو ہلاک کریں۔ سارہ علیہ السلام کو قوم لوط کی ہلاکت کی خبر نے خوش کر دیا۔ اسی وقت انہیں ایک دوسری خوشخبری بھی ملی کہ اس نا امیدی کی عمر میں آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ انہیں یہ بھی تعجب تھا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہ پوری غفلت میں ہے۔ الغرض فرشتوں نے آپ کو اسحاق نامی بچہ ہونے کی بشارت دی اور پھر اسحاق علیہ السلام کے یہاں یعقوب علیہ السلام کے ہونے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری سنائی۔ اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی تو بشارت دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان کے ہاں بھی اولاد ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام نے عورتوں کی عام عادت کے مطابق اس پر تعجب ظاہر کیا کہ شوہر بیوی دونوں کے اس بڑے ہوئے بڑھاپے میں اولاد کیسی؟ یہ تو سخت حیرت کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ امر اللہ میں کیا حیرت، آپ دونوں کو اس عمر میں ہی اللہ بیٹا دیں گے۔ گو آپ سے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ کے شوہر کی عمر بھی ڈھل چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، وہ اللہ جو چاہے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں۔ آپ کو اللہ کی قدرت میں تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تعریفوں والے اور بزرگ ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا، جبکہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم التحیات کے آغاز میں پڑھتے ہیں، یعنی التحیات للہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک، نہ کہ وہ رائج سلام جو مسجدوں میں بڑی بڑی اونچی اونچی آوازوں سے سلام کے نام پر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پڑھنا بدعت ہے، بلکہ التحیات پڑھنا یہ سلام ہے جو نبی کا سکھلایا ہوا ہے، اور اس کو پڑھنے کی جگہ التحیات میں بیٹھنے کے وقت ہے، نہ کہ مسجدوں کے مائکوں اور دوسری جگہوں میں۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور انہیں بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ لوٹایا جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو دہشت سمائی تھی، ان کا حال کھل جانے پر وہ دور ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی خوشخبری بھی سن لی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
تو آپ فرمانے لگے کہ اگر کسی بستی میں 300 مومن ہوں کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ اگر 40 اہل ایمان ہو؟ جواب ملا پھر بھی نہیں۔ دریافت کیا اگر 30 اہل ایمان ہو؟ کہا گیا پھر بھی نہیں۔ یہاں تک کہ تعداد گھٹاتے گھٹاتے 5 کی بابت پوچھا، فرشتوں نے یہی جواب دیا۔ پھر ایک ہی کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس بستی کو لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں وہاں لوط علیہ السلام کی موجودگی کا علم ہے، انہیں اور ان کے اہل کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، جیسا کہ یہ بات سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 میں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور آپ خاموش ہو گئے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع رہنے والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بہترین صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اب آپ اس سے چشم پوشی کیجئے، اللہ کی قضا نافذ و جاری ہوگی، اب عذاب آئے گا اور وہ لوٹایا نہ جائے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کھڑکنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان کی قوم والوں نے جواب دیا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری لڑکیوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، تم ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط کا کردار۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشتے اپنا بھید بتا کر وہاں سے چل دیے اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی زمین میں یا ان کے مکان میں پہنچے۔ امرد خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے تاکہ قوم لوط کی پوری آزمائش ہو جائے۔ لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کی حالت سامنے رکھ کر سپ پٹا گئے، دل ہی دل میں پیچ تاب کھانے لگے کہ اگر انہیں مہمان بناتا ہوں تو ممکن ہے خبر پا کر لوگ چڑھ دوڑیں، اور اگر مہمان نہیں رکھتا تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے۔ زبان سے بھی نکل گیا کہ آج کا دن بڑا ہیبت ناک دن ہے، قوم والے اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے، مجھ میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، کیا ہوگا؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام اپنی زمین میں تھے کہ یہ فرشتے بصورت انسان آئے اور ان کے مہمان بنے۔ شرما شرمی انکار تو نہ کر سکے اور انہیں لے کر گھر چلے۔ راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں ان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیث لوگ اور کہیں کے نہیں ہیں۔ کچھ دور جا کر پھر یہی کہا، غرض گھر پہنچنے تک 4 بار یہی کہا۔ فرشتوں کو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کے نبی ان کی برائی نہ بیان کریں انہیں ہلاک نہ کرنا، یعنی ان کی قوم والوں کو ہلاک نہ کرنا۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر دوپہر کو یہ فرشتے نہر سدوم پہنچے۔ وہاں لوط علیہ السلام کی صاحبزادی جو پانی لینے گئی تھیں مل گئیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ہم کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ یہیں رکیے، میں واپس آ کر جواب دوں گی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر قوم والوں کے ہاتھ یہ لگ گئے تو ان کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ یہاں آ کر والد صاحب سے ذکر کیا کہ شہر کے دروازے پر چند پردیسی نوعمر لوگ ہیں جن جیسے میں نے تو آج تک نہیں دیکھے، جاؤ اور انہیں ٹھہراؤ ورنہ قوم والے انہیں ستائیں گے۔ اس بستی کے لوگوں نے لوط علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کسی باہر والے کو تم اپنے ہاتھ ٹھہرایا نہ کرو، ہم آپ سب کچھ کر لیا کریں گے۔ آپ نے جب یہ حالت سنی تو جا کر چپکے سے انہیں اپنے گھر لے آئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔
مگر آپ کی بیوی جو قوم سے ملی ہوئی تھی اسی کے ذریعے بات پھوٹ نکلی۔ اب کیا تھا، دوڑے بھاگے آ گئے۔ جسے دیکھو خوشیاں مناتا جلدی جلدی لپکتا چلا آتا ہے۔ ان کی تو یہ خو خصلت ہو گئی تھی۔ مردوں کے پاخانے والی جگہ جمع کرنے کی یہ سیاہ کاری کی گندی عادت انہیں پڑ چکی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی لوط علیہ السلام انہیں نصیحت کرنے لگے کہ تم اس بد خصلت کو چھوڑ دو، اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو، بناتی یعنی میری لڑکیاں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اور آیت میں ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے ہاں نہ ٹھہرایا کرو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی انہیں سمجھائی، اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موزوں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا ہی پاک کام ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کے نسبت یہ فرمایا تھا، نہیں، بلکہ نبی اپنی پوری امت کے گویا باپ ہوتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ لوط علیہ السلام نے عورتوں سے بے نکاح ملاپ کرنے کو فرمایا ہو، نہیں، مطلب آپ کا ان سے نکاح کر لینے کے حکم کا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرا کہا مانو، عورتوں کی طرف رغبت کرو، ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی حاجت روائی کرو، مردوں کی طرف اس رغبت سے نہ آؤ، اور خصوصاً یہ تو میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو۔ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار نیک راہ یافتہ بھلا آدمی نہیں؟ اس کے جواب میں ان سرکشوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہاں بھی بناتی کا یعنی آپ کی لڑکیوں کے لفظ سے مراد قوم کی عورتیں ہیں، نہ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی نسبی بیٹیاں۔ اور تمہیں اے لوط معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، یعنی ہمارا ارادہ ان لڑکوں سے ملنے کا ہے، یعنی ان کے پاخانے والی جگہ ان سے ہم بستری کرنے کے بد فعل کا ہے۔ پھر تمہارا اے لوط ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا اور ہمیں نصیحت کرنا بے فائدہ چیز ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط آسرے کی پناہ میں ہوتا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن کہ یہ آپ تک پہنچ جائیں، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہنے نکل کھڑے ہوئیے۔ آپ میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز آپ کی بیوی کے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل نزدیک ہی نہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط کا خلاف فطرت عمل۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تو انہیں دھمکایا کہ اگر مجھ میں قوت طاقت ہوتی یا میرا کنبہ قبیلہ زور آور ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس شرارت کا مزہ چکھا دیتا۔ چنانچہ بخاری، مسلم، نیز مسند احمد اور سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پر کہ وہ زور آور قوم کی پناہ لینا چاہتے تھے۔ مراد اس سے اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ آپ کے بعد پھر جو پیغمبر بھیجا گیا وہ اپنی قومی ثروت میں ہی بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام کی افسردگی اور کامل ملال اور تنگ دلی کے وقت فرشتوں نے اپنے تئیں ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ یعنی آپ کی قوم کے بد کردار ہم تک یا آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، خود ان سب کے پیچھے رہیے اور سیدھے اپنی راہ چلے جائیے۔ قوم والوں کی آہ و بکا پر، ان کے چیخنے چلانے پر آپ کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ پھر اس اثبات سے لوط علیہ السلام کی بیوی کا استثناء کر لیا کہ وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے گی۔ وہ عذاب کے وقت کی قوم کی ہائے وہائے سن کر مڑ کر دیکھے گی، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے میں اس کا بھی ان کے ساتھ ہلاک ہونا طے ہو چکا ہے۔ ایک قرات میں الا امرأتک تاکہ پیش کے سے بھی ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک پیش اور زبر دونوں جائز ہیں ان کا بیان ہے کہ آپ کی بیوی بھی یہاں سے نکلنے میں آپ کے ساتھ تھی،
لیکن عذاب کے نازل ہونے پر قوم کا شور سن کر صبر نہ کر سکی، مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور زبان سے نکل گیا کہ ہائے میری قوم۔ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس پر بھی آیا اور اس کا بھی ڈھیر ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی مزید تشفی کے لیے فرشتوں نے اس خبیث قوم کی ہلاکت کے وقت کی نزدیکی بھی بیان کر دی کہ صبح ہوتے ہی یہ تباہ ہو جائیں گی، اور صبح اب بالکل قریب ہے۔ یہ کور باطن آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے لپکتے ہوئے آپ پہنچے تھے۔ لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے ان لوطیوں کو روک رہے تھے، جب کسی طرح وہ نہ مانے اور لوط علیہ السلام آزردہ خاطر سے ہو کر تنگ آ گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھر میں سے نکلے اور ان کے منہ پر اپنا پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے پاس آتے، انہیں سمجھاتے کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ خریدو، مگر انہوں نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی نہ مان کر دی، یہاں تک کہ عذابوں کے آنے کا قدرتی وقت آ پہنچا۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم آپ کے مہمان ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرمان الہی ہو چکا تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام 3 مرتبہ ان کی قوم کی بدچلنی کی گواہی نہ دے لیں، ان کی قوم پر عذاب نہ کیا جائے۔ آپ جب انہیں لے کر چلے تو چلتے ہی خبر دی کہ یہاں کے لوگ بڑے بد ہیں، یا یہ برائی ان میں گھسی ہوئی ہے۔ کچھ دور اور جانے کے بعد دوبارہ کہا کہ کیا تمہیں اس بستی کے لوگوں کی برائی کی خبر نہیں؟ میرے علم میں تو اس روئے زمین پر ان سے زیادہ برے لوگ نہیں، میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ میری قوم تو تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا دیکھو 2 مرتبہ یہ کہہ چکے۔ جب انہیں لے کر آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رنج و افسوس سے رو دیے اور کہنے لگے میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ تمہیں کیا معلوم نہیں کہ یہ کس بدی میں مبتلا ہے؟ روئے زمین پر کوئی بستی اس بستی سے بری نہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے فرما دیا دیکھو 3 مرتبہ یہ اپنی قوم کی بدچلنی کی گواہی دے چکے، یاد رکھنا اب عذاب ثابت ہو چکا۔ گھر میں گئے اور یہاں سے آپ کی بڑھیا بیوی اونچی جگہ پر چڑھ کر کپڑا ہلانے لگی، جسے دیکھتے ہی بستی کے بدکار دوڑ پڑے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، میں نے تو ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ خوشبو والے لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اب کیا تھا، یہ خوشی خوشی مٹھیاں بند کیے دوڑتے بھاگتے لوط علیہ السلام کے گھر گئے، چوطرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں قسمیں دی، نصیحتیں کی، فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں، لیکن وہ اپنی شرارت اور اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی اجازت چاہی، اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی۔ آپ نے اصلی صورت کا پر کھول دیا۔ آپ کے 2 پر ہیں جن پر موتیوں کا جڑاؤ ہے، آپ کے دانت صاف چمکتے ہوئے ہیں، آپ کی پیشانی اونچی اور بڑی ہے، مرجان کی طرح دانے ہیں جو لؤلؤ ہیں، اور آپ کے پاؤں سبزی کی طرف ہیں۔ لوط علیہ السلام سے آپ نے فرما دیا کہ ہم تو آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، آپ اس دروازے سے نکل جائیں۔ یہ کہہ کر ان کے منہ پر اپنا پر مارا، یعنی ان کی قوم پر، جس سے وہ قوم والے اندھے ہو گئے، راستوں تک کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر راتوں رات چل دیے، یہی اللہ کا حکم بھی تھا۔ محمد بن کعب، قتادہ، سدی رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی بیان ہے۔